سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ملتان رنگ ٹی وی کا، آپ اس سماجی ایکٹیویٹی کو کور کر رہے ہیں۔ میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ ان خواتین میں سے ہیں جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کا اکثر مقابلہ بھی کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے۔ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رنگ۔ خواتین و حضرات، خانے وال میں آج آرگنائزیشن آف ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس سیمینار میں نوجوانوں کو جمہوریت کے مقاصد اور اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ میرے ساتھ ڈائریکٹر ایوب صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کا جو پروگرام تھا اس کے کیا مقاصد تھے اور اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ملتان رنگ ٹی وی کا، آپ اس سماجی ایکٹیویٹی کو کور کر رہے ہیں۔ آج ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی طرف سے اور خاص طور پر نوجوانوں کی تنظیموں کی طرف سے آج ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے یہاں پہ، اور بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ شعوری آگاہی دینا، نوجوانوں کو احساس دلانا کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اور فروغ امن میں ان کا کردار ہے، کیونکہ پاکستان ان چند ایک ملکوں میں ہے جہاں پہ آبادی کے لحاظ سے 60 سے 65% ہمارے نوجوان ہیں۔ اسی طرح آنے والی جمہوری حکومتوں میں بھی ان کا کردار ہوگا، کیونکہ ملک میں تقریباً ہمارے 45% ووٹر جو ہیں وہ نوجوان ہیں، جن کی عمر 18 سے لے کر 35 سال تک ہے۔ تو آج ہم نے ان کو شعوری آگاہی کے لیے، احساس ذمہ داری کے لیے، لیڈرشپ کی صلاحیتیں نوجوانوں میں نمایاں ہوں اور وہ اپنا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور خاص طور پر جس نظریے، جس خواب کے تحت یہ ملک بنا قائد اعظم نے اور ان کے رفقا کار نے تحریک پاکستان میں، پھر بالخصوص علامہ اقبال کا جو خواب تھا، تو اس ریاست کی طرف جس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، مذہبی آزادی ہو، سیاسی آزادی ہو، تعلیمی آزادی ہو، اور اس ملک کے شہری جو ہے نا تمام بنیادی حقوق کو انجوائے کریں اور اس ملک میں آزاد شہری کی طرح ایک خوش خرم زندگی گزار سکیں۔ سر، بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہر وہ کام بہتر ہوتا ہے جس میں عوام کی رائے ہو۔ اگر جمہوریت اس طرح سے پچھلے 75 سالوں میں ہمارے ملک میں نہیں پنپ سکی، نہیں فروغ پا سکی، تو اس میں بہت ساری اس کی وجوہات میں، اور کچھ چند ایک وجوہات ہماری شہریوں کی اپنی غیر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ہم نے بھی شاید جہاں پہ اور عوامل تھے، ایک ہماری اپنی شعوری جو آگہی ہے اس کے تحت بھی شاید ہم نے، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی ملک میں حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، عوام کی رائے ہوتی ہے، عوام فیصلے کرتے ہیں اداروں میں، حکومتوں میں، پارلیمنٹ میں، تمام تر اداروں میں، تو ظاہر عوام اپنے لیے ہمیشہ اچھے فیصلے ہی کرتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی جو نئی حکومت ہوگی، کیئر ٹیکر حکومت کے بعد بر وقت الیکشن ہوں گے، اور ایک حقیقی جمہوریت کے تحت لوگوں کو، جیسے میں نے کہا، نوجوان اس میں کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے 45% ٹوٹل ووٹ کا حصہ ہیں۔ تو خاص طور پر پچھلی 2-3 دہائیوں میں آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہاں پہ دہشت گردی بھی دیکھی ہے، انتہا پسند بھی دیکھی، اور پچھلے چند سالوں میں ملک میں جو ایک پولرائزیشن ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ اپنی تعلیم حاصل کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، شعوری تعلیم بھی حاصل کریں، اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر، سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر اپنا کلیدی کردار ادا کریں، جو کہ اس ملک کو اشد ضرورت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ، جو کہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، وومن ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور آج کی اس تقریب میں جو کلیدی کردار ادا کیا اور مین جنہوں نے بطور آرگنائزر یہاں پر کام کیا، وہ میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ ہی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ ان خواتین میں سے ہیں جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کا اکثر مقابلہ بھی کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے۔ میڈم، آپ کے خیال میں جو خواتین ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی، اور ان میں احساس نہیں ہے کہ ووٹ کتنا قیمتی ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ جی تھینک یو۔ ایکچولی ایسے ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق خواتین کے ووٹ مردوں کی نسبت کم رجسٹرڈ ہیں، اور تقریباً 2.5 کروڑ کا گیپ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بنوائے جاتے، اور دیہاتوں میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد خاوند کے نام کے ساتھ شناختی کارڈ بنایا جائے گا، اور ووٹ رجسٹریشن کا جو MOU ہے وہ نادرا کے ساتھ سائن ہے کہ جتنے ID کارڈ بنیں گے ان کے آٹومیٹیکلی ووٹ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ خواتین کے پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ کم آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ خواتین کا ووٹ اگر شادی سے پہلے جہاں رجسٹرڈ ہوتا ہے تو شادی کے بعد آئی ڈی کارڈ تو بن جاتا ہے, لیکن ووٹ منتقلی نہیں کروائی جاتی, جس وجہ سے انہیں اپنے میکے آ کر ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. اور موجودہ مہنگائی کے دور میں بال بچوں کے ساتھ آ کر ووٹ ڈالنا, اس حوالے سے خواتین اتنی ویل اویئر نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے, اور آج کی میٹنگ کا بھی یہ مقصد تھا کہ خواتین کی شمولیت ہو اور وہ اپنے ووٹ کے اندراج کو 8300 پہ چیک کریں, اور اگر ان کا ووٹ کا اندراج ان کے اس حلقہ میں نہیں ہے جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے تو 20 تاریخ تک وہ منتقلی کا جو پروسیجر ہے وہ فارم فل کر کے دیں, اور خواتین الیکشن کے دن نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ ملک کی آبادی کا نصف حصہ ہے. اچھا میڈم, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ باتیں ایک لے مین کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہے. کیا اس میں ڈور ٹو ڈور کمپین کی ضرورت ہے کہ خواتین کو گھر جا کے یہ ساری باتیں آگاہی پہنچائی جائے؟ دیکھیں, اس وقت سوشل میڈیا بہترین ٹول ہے انفارمیشن پہنچانے کا. اب ڈور ٹو ڈور جانے والا جو میتھڈ ہے وہ پرانا ہو گیا ہے. اب ہم جتنی کمپین کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر پلے بورڈز پر یہ میسیج دیا جائے تو آتے جاتے سب لوگ اس کو پڑھیں, اور خواتین بھی جن مارکیٹس تک جب ان کی رسائی ہو وہ پڑھیں تو وہ اس انفارمیشن ایک دوسرے تک دیں. تو میرے خیال میں خواتین کے آئی ڈی کارڈ بنیں گے تو پھر ہی ووٹ رجسٹریشن میں بہتری آئے گی. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ موجود تھیں میڈم بسم اللہ ارم صاحبہ, جو کہ آج کی تقریب کے حوالے سے بھی بات کری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ کی بھی بات کر رہی تھی, اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ خواتین کو بھی مردوں کی طرح شانہ بشانہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا. اسی قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.